حمدا کثیرا والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ نبی اما بعد۔ جس طرح کے سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص شہاب نامی جو کہ انڈیا سے چلے ہیں حج کرنے کے لیے پیدل، اور ان کے روٹ کا، ان کے راستے کا، ان کے طریق کا ہر ایک کو پتہ ہے، انہوں نے آن ایئر کیا ہے کہ میں نے اس راستے سے یوں مکہ تک جانا ہے، ان علاقوں سے اور ان ملکوں سے گزر کے جانا ہے، پورا انٹرنیٹ کے اوپر وہ موجود ہے، سوشل میڈیا کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس شخص کا اس طرح حج پہ جانا جائز ہے؟ ایک کہ کیا خود کو وہ تکلیف میں ڈال سکتا ہے، اور دوسرا اپنی عبادات کا اظہار کرنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو جو مسلمان ہے اس کے لیے سب سے بڑھ کے جو دلیل ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عہدہ تکلیف پہ مکلف بنایا ہے، عہدہ تکلیف پہ فائز کیا ہے ضرور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی طرح لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب اللہ تکلیف نہیں دیتا تو تم انسان خود کیسے اپنے آپ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ حدیث میں بھی اس سے کافی جگہ پر منع فرمایا گیا۔ اب قرآن کی روشنی میں تو بالکل منع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز انسان کی سہولت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ یہ جتنی بھی اشیاء ہیں زمین و آسمان میں، سماویات ہوں یا ارض ہوں، ہر جگہ پر جتنی بھی اشیاء ہیں ساری انسان کے لیے پیدا کی گئی، ان سب کا مقصد انسان ہے، اور انسان کی سہولت کے لیے کچھ چیزیں ہیں انسان کو سانس لینے میں جو دشواری ہو اس سے بچاتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں کھانے پینے کے لیے مفید ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انسان کے رہن سہن کے لیے، تو ہر چیز کا مقصد انسان ہے۔ اب انسان کا مقصد وہ عبادت ہے، اور عبادت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی نہیں فرمائی، بلکہ جا بجا فرمایا کہ اگر عہدہ تکلیف پر فائز تو کیا، مکلف تو بنایا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف ہے نماز پڑھنے میں کھڑے ہو کر تو بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھ کے پڑھنے میں تکلیف ہے تو لیٹ کے پڑھو، اگر لیٹ کے پڑھنے میں بھی تکلیف ہے تو اشاروں سے پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر سہولت رکھی، کیونکہ رب تعالیٰ بندے سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے مودت فرماتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بھی محبت فرماتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں تو بالکل منع ہے کہ انسان اپنی جان کو، اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا۔ اب آئیے حدیث کی روشنی بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے باقاعدہ طور پر ایک کتاب الحج کے اندر، کتاب المناسک کے اندر ترجمۃ الباب باندھا، باب ما نظر المشی الی الکعبہ تھی، اور اس کے ضمن میں حدیث لے کر آئے 1862 ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى شیخا یحاذی بین ابنیہ قال ما بال هذا قالوا نظر ان یمشی قال ان اللہ ان تعزی بهذا نفسه لا غنی وامره ان يركب او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، یحاذی بین ابنیہ، کہ وہ چل رہا تھا اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان، کہ ان کے اوپر، ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، تو قال، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال ھذا، اسے کیا مسئلہ ہے؟ قالوا نظر ان یمشی، تو کہا گیا کہ اس شخص نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے کہ یہ پیدل حج کرے گا۔ قال ان اللہ ان تعزی بهذا نفسه لغنی، تو پھر حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غنی ہے، بے پرواہ ہے کہ انسان خود کو عذاب میں مبتلا کرے، خود کو تکلیف میں ڈالے۔ وَأَمَرَهُ أَن يَرْكَبَ، اور حضور نے حکم فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ سوار ہو جائے، وہ سواری پہ جائے، کیونکہ تمام اشیاء جو ہے انسان کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے پیدا فرمائی گئی، تو لہٰذا حضور نے حکم فرمایا کہ وہ سوار ہو جائے، نہ کہ پیدل حج کرے، کہ خود کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ نے بھی عبد المغیث کا رد کرتے ہوئے جو کتاب لکھی الرد علی المتعصبی، یزید پر لعنت کا جواز، اس کے اندر بھی شیخ جو تھے حجت الاسلام عبداللہ ابن احمد، ان کے حوالے سے روایت کی اسی طرح کی، کہ حدیث میں آیا کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ پیدل حج کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل اس سے بے نیاز ہے، غنی ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو تکلیف اور عذاب میں ڈالے۔ تو عبد المغیث نے اس کا رد کیا اور کہنے لگا کہ انسان خود کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے، تو
عبدالرحمن ابن جوزی علیہ الرحمہ نے اس عبدالمغیث کا رد کیا کہ یہ کم عقلی اور بے وقوفی ہے کہ حضور کی حدیث کے خلاف کھڑے ہو جانا. تو اب اس شخص کو چاہیے شہاب صاحب کو کہ یا تو وہ آگے جانا چاہتا ہے تو وہ جہاز کے تھرو جائے یا ٹرین کے تھرو جائے, کسی طرح بھی کوئی سواری لے کر جائے, پیدل نہ جائے, یا پھر واپس آ جائے. اور ویسے بھی اگر ایک حساب سے دیکھا جائے اس نے اگر 5 ملکوں سے بھی گزرنا ہے تو ہر ملک کے لیے اس کو ویزا لینا پڑے گا, پھر راستے کی مسافتیں, پھر اس کے بعد تکالیف, پھر راستے کا خرچہ. اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ ادھر سے جہاز پہ بیٹھتا ہے, حج کر کے واپس آتا ہے, اور جو 2-3 سال اس نے پیدل گزارنے ہیں یہی 2-3 سال وہ دین سیکھنے میں اور سکھانے میں گزار دیتا جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا. تو لہٰذا اب دیکھیں وہ ایک مبدا بن گیا, لوگوں کے لیے منہج بن کے بیٹھ گیا. اب پاکستانی کتنے لوگ ہیں, کتنے لڑکے ہیں جو اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہم بھی پیدل حج پہ چلتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے کتنے لوگ ہیں جو نہ ویزا اور نہ پاسپورٹ, جو ہم حج پہ چلیں, پیدل چل پڑیں. تو صرف اس کو دیکھ کر, تو اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے, غلط کام, کہ لوگ اس کو فالو کریں اور وہ اس کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی عذاب کا باعث بن جائے. اس لیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. قدیم زمانہ میں جب تک کہ یہ جہاز وغیرہ اور ٹرینیں وغیرہ نہیں تھی لوگ جاتے تھے, لیکن اس وقت بھی پیدل حج سے یہ مراد ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے ہوتے تھے یا تو اونٹ ہوتے تھے, اس طرح جانور ہوتے تھے جن کے سہارا لے کر پھر جایا جاتا تھا حج کے اوپر. لیکن آج کے زمانے میں سہولیات ہیں, جیسے جہاز ہے, ٹرین ہے, جس طرح بحری جہاز ہے, تو اس کے تھرو وہ حج پہ جانا چاہیے, نہ کہ خود کو تکلیف دے کر اور پیدل چلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت